الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایک اہم فریضہ عائد کیا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جس کو فریضہ حج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اس لائق بنایا، جن کو یہ استطاعت دی ہے، تو ان کے لیے جیسے نماز فرض ہے، روزہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے حج کو بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے گزشتہ 2 سال کے وقفے کے بعد امسال حکومت سعودیہ کی طرف سے حج کی اجازت ملی ہے، وہ بھی محدود پیمانے پر۔ پچھلے 2 سال جسے لاک ڈاؤن کہتے ہیں، وہ ایسی مصیبت کہ دین کی ساری سرگرمیاں ایک طرح سے معطل ہو کے رہ گئی تھی، اور اس وقت پوری دنیا سے اللہ کے بندے بیت اللہ شریف پہنچ چکے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں پر حج فرض کیا ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں اور حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے جو میسر آتا ہے عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو مسلمانوں کی جو اپنے مقام پر رہتی ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے
اس مہینے میں ایک اہم عبادت فرض کی ہے جسے قربانی کی عبادت کہتے ہیں، اور قربانی بھی اللہ نے تمام بندوں پر فرض نہیں کی، بلکہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ نے اتنا مال یا اتنی مالیت عطا فرمائی ہے، انہی پر قربانی فرض ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے جو آپ رمضان میں تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا ان کے بقدر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد پیسہ ہو، یا اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی میں ذرا سا فرق ہے، اس فرق کو مجھے سمجھانا ہے۔ نصاب تو وہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ اس کے مال سال مکمل ہو چکا ہو، وہ مال یا وہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ مال تجارت ہو، یعنی اس سے پتہ یہ چلا جس کے پاس ایک سے زائد مکان ہے، زمین ہے، کھیت ہے، باغ ہے، تو اس کو زکوٰۃ میں نہیں جوڑا جاتا، لیکن قربانی میں وہ چیز جوڑی جائے گی۔ بس اسی فرق کو مجھے بتانا ہے۔ اگر ہم کسی مکان میں رہ رہے ہیں اور ہماری ضرورت کے جو سامان ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس زمین ہے، مکان ہے، یا کوئی ایسی مالیت کا سامان ہے جو اگرچہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے، لیکن قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ چیز قربانی کے اندر جوڑی جائے گی، اور ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے زکوٰۃ میں اور قربانی میں، کہ گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے، اگرچہ وہ ضرورت کا سامان ہے لیکن استعمال میں نہیں ہے، جیسے گھروں کے اندر بڑے بڑے تانبے پیتل کے برتن یا سامان یا اس طرح کی پرانی چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں آتی، لیکن آج اس کی بڑی قیمت ہے، کئی ہزار کی قیمت رکھتا ہے وہ، اگرچہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے، لیکن قربانی کے لیے وہ چیز بھی مالیت میں جوڑی جائے گی، اور ایسے آدمی پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی جب واجب ہوتی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ہیں ان کے پاس سامان بہت ہے، لیکن آج وہ بیچارے مزدوری کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، پرانے سامان یا جائیداد تو ہے جو ان کی ضرورت سے زیادہ، لیکن پیسہ نہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ شرط پائی گئی جو میں نے بتائی تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 10,000 کا ایک جانور خرید کے قربان کریں، بلکہ جہاں مشترکہ قربانی حصے کی ہوتی ہے جس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، اس میں حصہ لے لیں اور وہاں اپنے نام کی قربانی کرا دیں، مناسب اور کم قیمت میں ان کا واجب بھی اتر جائے گا، ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ لیکن قربانی تو بہرحال ایسے لوگوں پر کرنی ہے۔
ہونی ہے اور ایسے لوگوں کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں جہاں مسلمان رہتا ہے اس پر قربانی کو، اس اہم عبادت کو فرض کر دیا ہے۔ قربانی ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم نفلی قربانی کریں یا نہ کریں۔ نفلی قربانی میں ہمیں اختیار ہے، حالات ہوتے ہیں، گرانی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اپنے ضروریات کے خرچ کے بڑے مسائل بھی ہیں، لیکن ہم کرتے تھے نفلی قربانی، لیکن آج حالات مشکل ہیں تو یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ لیکن وہ قربانی جو واجب ہے اس واجب سے ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں۔ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں جو ان کو میکے سے دیے جاتے ہیں اور ان کی ملکی ہوتی ہے، وہ اس کی مالک ہوتی ہیں۔ اگرچہ ایسی عورتوں کے پاس پیسہ بالکل نہ ہو، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم قربانی کہاں سے کریں۔ شرعاً ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب وہ چاہے جیسے قربانی کریں۔ ہمارے یہاں تو رواج الحمدللہ بہت اچھا ہے کہ مرد حضرات یعنی شوہر اپنے گھر کی عورتوں کی، اپنے بیویوں کی قربانی کر دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات، بڑی سہولت ہے۔ لیکن جہاں یہ چیز نہیں ہے اور اگر مرد یہ کہہ دے اپنی بیوی سے کہ میں تمہاری قربانی نہیں کروں گا تو اسے حق ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال سے قربانی کرے، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس کے پاس زیور ہے۔ اب یا تو وہ شوہر سے کچھ قرض لے یا اپنے زیور میں سے کوئی سامان فروخت کر کے اتنے پیسے کا انتظام کرے اور پھر قربانی کرے، لیکن بہرحال قربانی واجب ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس معاملے میں غفلت برتتے ہیں۔ سننے میں آتی ہے یہ بات کہ 4 بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں، 3 بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں، درمیانی درجے کی ان کی زندگی ہے، نہ بہت کمزور ہیں نہ پیسے والے ہیں۔ تو وہاں یہ ہے کہ چلو سب مل کر کے، سب بھائی مل کر کے 2 قربانی لے لیتے ہیں، 2 قربانی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو واجب چھوٹ گیا آپ کا، اس لیے کہ آپ کی بیویاں ان کے پاس زیورات ہیں، ان کے اوپر تو قربانی واجب ہے ہی۔ اگر 3 ہیں عورتیں تو 3 قربانی ایسے، اور مرد اگر صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ہے اور صاحب حیثیت سے مراد 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم 40-45 ہزار روپیہ بنے گا۔ بھاؤ معلوم کر لیجئے گا چاندی کا کیا اس وقت ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس وقت چاندی کتنے میں چل رہی ہے، تو میں اندازہ بتا رہا ہوں کہ 40 تقریباً 35 اور 40 کے درمیان 52.5 تولہ چاندی ہو جائے گی، اس لیے کہ 1 کلو چاندی غالباً 72.5 تولہ کی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک اندازہ بتایا۔ اب یہ اتنی رقم پر قربانی واجب ہو گئی ہمارے اوپر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کہاں، تو یہ نہیں ہے۔ شریعت کا یہ قانون ہے اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنی مالیت ہے، چاہے تھوڑی چاندی، تھوڑا سونا، تھوڑا پیسہ، لیکن سب مل کر کے 40,000 کی تقریباً رقم بن جاتی ہے، تو آپ شریعت کی نظر میں صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہیں اور آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر مہنگی قربانی نہیں کر سکتے، میں نے کہا حصے کی قربانی لے لو، کم قیمت میں واجب ادا ہو جائے گا، لیکن قربانی سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ قربانی
بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت کے طور پر عطا فرمائی، اور اس قربانی پر اللہ نے ہمیں بڑے ثواب کے وعدے سنائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی خوشخبریاں دی ہیں، اور انشاءاللہ آپ مسلسل سنتے رہیں گے۔ ابھی ایک جمعہ اور آئے گا، پھر عید الاضحیٰ کا موقع آئے گا، میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تو قربانی کو بڑے شوق سے کرنی چاہیے، شوق سے قربانی کرنی چاہیے، جذبے کے ساتھ کرنی چاہیے، بوجھ سمجھ کر اور ایک ناگواری کے ساتھ نہیں کہ اب ہمارا 50,000 روپیہ خرچ ہو رہا ہے، لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے گا، ویسے ہی کاروبار نہیں چل رہا ہے، ویسے ہی پیسوں کی آمد و رفت نہیں ہے، اور لاکھوں کی قربانی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے شوق کے ساتھ قربانی کا فریضہ اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس اللہ نے ہم پر قربانی فرض کی ہے وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے۔ اللہ کا حکم شوق کے ساتھ پورا کرنے میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ راستے نکالتے ہیں۔ بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بس وہ گھر میں 5 آدمی ایک کر لو، وہ بھی بہت ناک بھاؤں چڑھا کر، ارے ایک بہت ہے، اتنا گوشت کیا ہوگا۔ قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، قربانی تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ یہ گوشت تو اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیا۔ اگر خدا کا یہ حکم ہوتا کہ قربانی کے تمام گوشت کو تمہیں دوسروں کو بانٹنا پڑے گا، تب بھی اللہ کو حق تھا یہ کر دیتا، لیکن اللہ نے کرم کیا ہے، اس نے کہا کہ قربانی کرو اور جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ یہ تو اس کا احسان ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اتنا گوشت کیا ہوگا، کیا کریں گے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو میں بیان یہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دو عبادت رکھی، ایک مخصوص اور ایک عمومی عبادت۔ عمومی عبادت جو اللہ نے ساری دنیا میں اپنے ایمان والے بندوں پر قربانی کی شکل میں فرض کی، اور ایک عبادت وہ ہے جو خصوصی عبادت ہے، جو اس مقام مقدسہ میں پہنچ کر ادا کی جاتی ہے، جس کو حج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی تو کچھ دعائیں مانگی تھی، اور وہ دعا کیا مانگی تھی اللہ نے منگوائی تھی، زبان ابراہیم کی تھی، بات خدا کی تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ مانگو یہ گھر جو میرے حکم سے اے ابراہیم تم نے بنایا ہے، جہاں پہاڑ، ریگستان، بیابان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی انسان یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جانور یہاں ٹکنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پرندہ یہاں اترنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ نہ دانہ ہے نہ پانی ہے، پہاڑ ہے اور ریگستان کا میدان، لقدق میدان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا مانگو دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ کے حکم سے مانگی، اور ان دعاؤں میں ایک عجیب دعا مانگی۔ فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے پروردگار، آپ کے حکم سے آپ کا گھر بنا دیا گیا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ
لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دیجئے کہ لوگ کھچ کھچ کے یہاں آ جائیں. تہوی الیہم، لوگ دنیا سے کھچ کھچ کر کے یہاں آ جائیں. لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈالیے. اور دوسری دعا مانگی وارزقہم من الثمرات، اور اے پروردگار یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں پہ آنے والوں کو آپ پھلوں کا رزق عطا فرمائیے، پھلوں کی روزی عطا فرمائیے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے تصور میں بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو پتھریلا علاقہ، جہاں گھاس بھی اگنے کے لیے تیار نہیں، جہاں کانٹے بھی اگنے کے لیے تیار نہیں، کالے کالے پتھروں کی چٹانیں اور دھوپ سے وہ آگ اور انگارہ بن جانے والی ایسی بے آب و گیا زمین، ایسا چٹیل ریگستان. اور ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دیجئے تاکہ لوگ اس گھر کی طرف کھچ کھچ کر کے آئیں، اور اے اللہ یہاں جو آ جائیں انہیں پھلوں کی روزی دیجئے، اور یہاں جو بس جائیں ان کو پھلوں کی روزی دیجئے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ زبان ابراہیم علیہ السلام کی تھی، بات اللہ کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس اپنے گھر کے اندر وہ جاذبیت اور وہ کشش رکھی ہے کہ دنیا کا ہر انسان چاہے وہ پہنچنے کی وہاں طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کے پاس پیسہ ہو کہ نہ ہو، اور وہ انسان جس کے پاس حیثیت ہے، ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کاش ہمیں وہاں پہنچا دیتا. ہم نے اللہ کے گھر کو فوٹو میں اور کیلنڈروں میں اور اخباروں میں بہت دیکھا ہے، اللہ کا گھر ہم اس ناپاک آنکھ سے براہ راست دیکھتے. کیا پوچھتے ہو عابد و معبود کا رشتہ، کعبہ ہمیں اور کعبے کو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ منظر، وہ کیفیت، وہ جذبہ، وہ احساس ہر بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے. تو اللہ نے ابراہیم کی زبان سے جو دعا کرائی ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دیجئے. تَحْوِي إِلَيْهِمْ، لوگ کھینچ کھینچ کر کے یہاں آ جائیں. کیسے کہاں کہاں کے لوگ، بوڑھے جوان. اس مرتبہ تو بہت بوڑھے لوگوں کے اوپر پابندی ہے حالات کی وجہ سے، ورنہ دیکھا ہے میں نے ایسے ایسے ضعیف، مجبور، معذور ہیں، چل نہیں سکتے، کاندھوں پہ بیٹھے ہیں. آ گئے مکہ المکرمہ بیت اللہ کے اندر، کوئی کاندھے پر بیٹھ کے طواف کر رہا ہے، کوئی مچان پہ بیٹھ کے طواف کر رہا ہے، کوئی ویل چیئر پہ بیٹھا ہے اور ٹکٹکی باندھ کر اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے آنکھ سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس وقت جب تھوڑ مختصر سی اجازت ملی ہے، دنیا کے لوگ کھچ کھچ کر وہاں پہنچ گئے، اور وہ منظر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. وہاں کے مناظر لائیو آتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں. طواف بھی ہو رہا ہے، سعی بھی ہو رہی ہے. اللہ کے بندے احرام کی حالت میں زبان سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور کبھی حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، کبھی حتیم کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی رکن یمانی کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی جو ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، کبھی ملتزم کے سامنے آنسو بہاتے ہیں. ایک عجیب کیفیت، یہ کشش ہے، یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی کہ آ جاؤ، اللہ کا گھر بن گیا، اب آ جاؤ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے. اور جن لوگوں نے صبح قیامت تک لبیک ابراہیم علیہ السلام کی جواب کہ آپ پکار کے پر لبیک کہا ہے، جس کا جواب دیا ہے، زندگی میں اللہ اسے ضرور وہاں تک پہنچائیں گے. اور جتنی مرتبہ اس آواز کا، پکار کا جواب دیا ہے پروردگار عالم، ان کو اتنی بار انشاءاللہ اس بات در تک پہنچائے. میں وہاں کی بات
نہیں بیان کرتا تھا، بات درمیان میں آ گئی، اس لیے کہ ابھی 2 سال تو میں نے بیان نہیں کیا، ورنہ میں تو مسلسل وہاں کے مناظر کو، مقامات مقدسہ کی تاریخ کو، فضائل کو بیان کیا کرتا تھا، لیکن آج ضمناً بات آ گئی تو دل کے جذبات ہیں جو ابل رہے ہیں کہ اس وقت اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے سعادت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ یقیناً حج بہت زیادہ پچھلے برسوں کے مقابلے میں گنا ہو گیا، 2 گنا سے زیادہ گنا ہو گیا، لیکن جب دل کے اندر محبت انگڑائی لیتی ہے اور جنوں کا سودا سر چڑھ کے بولتا ہے تو آدمی اپنے جیب کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا وہ عشق اور ان کی وہ دیوانگی اور ان کی وہ مجنونانہ کیفیت چاہے کتنا لگ جائے، لیکن میرا قدم وہاں پڑ جائے، میں اس پاک سرزمین پر پہنچ جاؤں، اللہ کے گھر کا طواف کر لوں، حج اور عمرے کا فریضہ ادا کر دوں، بس یہ چیز رہتی ہے اور پیسے کی طرف نظر نہیں پڑتی۔ میں تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چاہے آنے والے برسوں میں چاہے کتنا مہنگا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو وہاں تک پہنچانا ہے وہ جا کے رہیں گے، وہ پہنچ کے رہیں گے۔ کیسے پہنچیں گے؟ بلانے والا جانے۔ بظاہر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب نہیں ہوتے، کوئی شکل نہیں سامنے آتی، غیب سے کوئی راستے بنتے ہیں اور آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی بن بلائے نہیں پہنچ سکتا، اور جس نے بلایا ہے وہ خود انتظام کرتا ہے، اپنے بندوں کی حالت کو وہ خود جانتا۔ میرے بھائیو، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اس پاک سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ لبیک کا ترانہ ان کی زبان پہ ہے، اور چند دنوں کے بعد وہ مناسک حج، اعمال حج کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر منا، عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منا، پھر وہاں سے مکہ۔ جو حج کے 5 دن ہیں انشاءاللہ، جو سب سے اہم دن ہیں، وہ بھی دن اب قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ ساری دنیا سے جو اللہ کے بندے اس پاک سرزمین پر پہنچے ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، عافیت اور سہولت کے ساتھ حج کے تمام مناسک کی ادائیگی کروائے، اور اللہ ہم سب کو وہاں کی بار بار کی حاضری مقدر فرمائے۔ میرے بھائیوں، قربانی سے متعلق کچھ باتیں میں نے شروع میں عرض کر دیں۔ اب ایک ماحول بن رہا ہے لوگ جانور خریدنے کا، جانور کی منڈی متفرق علاقوں میں آ بھی گئی ہے۔ جانور کے سلسلے میں میں ہر سال کہتا ہوں، چھوٹا جانور اس کے لیے 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، جیسے خصی ہے، بکرا بکری وغیرہ، اس کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دانت اصل نہیں ہے، اصل چیز عمر ہے۔ دانت تو ایک علامت ہے کہ عام طور سے یہ جانور 1 سال میں اپنے سامنے کا نیچے کا دانت توڑتے ہیں، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دانت دیکھ کر جانور خریدا کرو۔ حالانکہ یہ دانت اصل نہیں ہے، آپ نے جانور پال رکھے ہیں، 1 سال کا ہو گیا ہے، ایک بھی دانت اس کا نہیں ٹوٹا ہے، تو وہ ادند نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کی قربانی درست ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کچھ جانور بڑے اچھے ہوتے ہیں، صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں اور ادند ہوتے ہیں، بیچنے والا کہتا ہے کہ بھائی یہ سال ہو چکا ہے، آپ کا دل نہیں بھرتا کہ آپ تو کہتے ہیں یہ ادنت ہے اور تم کہتے ہو کہ سال کا ہو چکا۔ تو
اگر جانور کبھی تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو کچھ جانور کے دانت دیر میں ٹوٹتے ہیں۔ اگر جانور کا ڈیل ڈول، اس کا جسم دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے، اس کی سینگ سے بھی کبھی کبھی جو پہچان والے ہوتے ہیں پہچان لیتے ہیں، اگر سال بھر کا سمجھ میں آتا ہے تو آپ ادنت ہونے کے باوجود اس جانور کو خرید سکتے ہیں اور اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ ابھی یہ سال بھر کا نہیں ہے، یہ 11 مہینے کا ہے، 11.5 مہینے کا ہے، تو اس ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جانور کا دبلا ہونا یا موٹا ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ جانور کا تندرست ہونا معیار۔ آنکھ، کان، سینگ، پیر صحیح سالم ہو، ایسا نہ ہو کہ سینگ دھوکے میں ہو، پوری جڑ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور کبھی کبھی بیچنے والے جھوٹا اوپر سے خول لگا دیتے ہیں، حالانکہ پوری سینگ ہے ہی نہیں، ٹوٹ چکی ہے جڑ سے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اس لیے خوب دیکھ بھال لیا جائے۔ ایک تو وہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو، بہت سی قسم ایسی ہے، ایسے نسل ہے جن منڈے ہوتے ہیں پیدائشی سینگ نہیں، کچھ نسلیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سینگ بہت بڑے ہونے کے باوجود چھوٹی ہوتی ہے، کچھ نسل ایسی ہوتی ہے کہ جو چھوٹے ہونے کے باوجود سینگ بڑے قاعدے کی بڑی بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تو نسلوں کی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹی ہونا اور جڑ سے ٹوٹی ہونا یہ چیز جو ہے جانور کے اندر عیب ہے، اسے دیکھا جائے۔ آنکھ اندھا بالکل نہ ہو، ہاں اگر آنکھ میں کچھ دقت ہے لیکن اسے نظر آتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اس کی علامت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ نے جانور خرید لیا، لے آئے، کئی تھے آپس میں لڑ پڑے، کسی کی سینگ آنکھ میں لگ گئی، اکثر ایسا ہوتا ہے، آنکھ زخمی ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر معمولی چوٹ ہے یا نظر میں معمولی فرق پڑا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، اور اس کی پہچان یہ بتائی کہ آپ دور سے اس کا چارہ یا اس کے کھانے کا کوئی سامان لیں اور اسے بلائیں، آؤ، اور وہ دیکھ کر آپ کے پاس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے نظر آ رہا ہے، اگرچہ آنکھ کے اندر کچھ دقت ہو گئی ہے لیکن نظر آ رہا ہے، اور ایسے جانور کی قربانی درست ہے، یہی پہچان ہے۔ اور اگر بالکل نظر نہ آئے، آپ کہہ رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر آؤ اور وہ ادھر کو جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بالکل اندھا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ تو جانور ہلکا ہو، چھوٹا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ جانور صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے۔ جو لوگ بڑے جانور کی قربانی یعنی بھینس وغیرہ کی کرتے ہیں، کٹا کی کرتے ہیں، تو ان کے لیے 2 سال کی عمر ہے، 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال کی عمر ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ادنت ہے کہ دتا ہے، اگر عمر 2 سال کی ہو چکی ہے تو ایسے بڑے جانور کی قربانی جس میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، 1 پر 7 ہے، ان کی بھی قربانی درست ہے۔ بہرحال جانور کی خریداری کا ماحول اب بن رہا ہے، منڈیاں بھی لگنے لگی ہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جانوروں کی خریداری کریں، اور حکومت کی طرف سے جو باتیں چل رہی ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھیے۔ ابھی میٹنگ ہوئی تھی، پھر میٹنگ ہونے والی ہے، اور میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا تھا، انشاءاللہ قربانی میں حسب معمول کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں آپ سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں، گندگی کو عام راستوں پہ نہ ڈالیں کہ جس سے دوسرے مذہب والوں کو تکلیف پہنچے، ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ انشاءاللہ قربانی کے عمل میں کوئی رکاوٹ اور کوئی دقت نہیں آئے گی۔ شہر کے افسران سے رابطہ ہے اور ان سے گفتگو بھی ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ شہر میں اس مقدس تہوار کو امن و امان کے ساتھ
گزار دے اور ہر شر فتن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔